فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. صدق اللہ العظیم. صبح سے مختلف نشستوں میں آپ حضرات نے ماہرین تعلیم کے ذریعے تعلیمی میدان کی مختلف عنوانات پر خطابات سنے ہیں. یہ اس وقت کی مجلس کا عنوان نسل نو کی حفاظت ہے، یعنی نسل نو کے ایمان کی حفاظت ہے. نسلوں کی حفاظت تو ان کے ماں باپ جس طرح بن پڑا کرتے ہی، نسل کی حفاظت نہیں، نسل نو کے ایمان کی حفاظت. یہ اس وقت کا اہم مسئلہ ہے اور بڑی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ماہرین تعلیم مانتے ہیں کہ ایجوکیشن کے واسطے پرائمری سیکشن یہ ماضی میں نہیں تھا، پہلے نہیں ہوا کرتا تھا اسکولوں میں. اسکول جو ہے مڈل کلاس سے اور ہائی کلاس تک ہوتا تھا. پرائمری کا جو سیکشن ہے یہ ماضی میں نہیں ہوا کرتا تھا، اسکول میں نہیں ہوتا تھا. یہ کئی ماہرین تعلیم جو تاریخ تعلیم سے واقف ہیں، جو ایجوکیشن کو ایک عرصے سے دیکھتے پرکھتے آئے ہیں، ایسے ایجوکیشنلسٹ حضرات اپنی تحقیق کے مطابق یہ بتاتے ہیں کہ اسکولوں میں پرائمری اسکول کا تصور پہلے زمانے میں نہیں تھا، وہ بعد کے زمانے کی ایجاد ہے. اور ہر ایجاد کسی ضرورت کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو ضرورت پیش آئی تو یہ سیکشن ایجاد کیا گیا. ضرورت کیا پیش آئی اس کو بھی ان لوگوں نے صراحت سے بتا دیا ہے. ایک جرمن ماہر تعلیم خاتون ہے، مسلم تو نہیں ہے لیکن ماہر تعلیم ہے. اس کا ماننا یہ ہے کہ جب سے ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری چھوڑ دی، تب سے اسکولوں میں پرائمری سیکشن کی ضرورت پڑی. اس سے پہلے نہیں تھی، کیونکہ یہ ابتدائی تعلیم سب گھروں میں ہوتی تھی. اب آپ بلا کر کے بچوں کو اسکول میں کھیل بھی آپ ہی کھلا رہے ہیں، تعلیم بھی آپ ہی دے رہے ہیں، کھانا بھی آپ ہی کھلا رہے ہیں. یہ سب تو ماؤں کے کرنے کا کام تھا جو اسکول والوں کو کرنا پڑا. تو ایک بہت بڑی غلطی کے بعد
اس غلطی کی اصلاح کرنے کے بجائے اس ضرورت کا متبادل پیدا کر لیا گیا۔ اور آپ جب دیکھیں کہ جو کام ماؤں کو کرنا چاہیے تھا وہ کام ٹیچروں کے ذمے کر دیا گیا، یعنی جس کا خون ہے وہ خود نہیں کر رہی ہے، اور جس کے لیے بچہ غیر ہے، اجنبی ہے، اس سے اس کی امید کی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیچرز وہ سلیبس کی تکمیل کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، بچوں کی تربیت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، کیونکہ تربیت اپنے بچوں کی کریں گے، دوسروں کے بچوں کی تربیت کس کے ذمہ ہے؟ جب ماں نہیں کر رہی ہے، بہن نہیں کر رہی ہے، اس کا باپ نہیں کر رہا ہے، تو ٹیچر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے؟ اس زمانے میں آپ لوگ بھی اسکولوں سے وابستہ ہیں، آپ میں بہت سے فکر مند ہیں، اور فکر ہی کی وجہ سے آپ نے اس میں نام لکھایا اور یہاں پر صبح سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سماج پر نظر ڈال کر دیکھیں، تجزیہ کریں، غور کریں کہ جو لوگ اسکول کھول رہے ہیں یا کھولے ہوئے ہیں، برسوں سے چلا رہے ہیں، یا ابھی دن بدن کھلتے ہی چلے جاتے ہیں اسکول، ان میں کتنے فیصد لوگ ملت کے بچوں کی تربیت کی نیت سے کھولتے ہیں، اور کتنے فیصد لوگ ایز اے بزنس کھولتے ہیں کہ میرا کاروبار اس سے اچھا کاروبار ہو سکتا ہے، میں اس میں جس آدمی کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس صلاحیت سے اپنی ضروریات زندگی کا انتظام کرتا ہے۔ اسکول بھی اگر اسی غرض سے کھلے ہوئے ہیں تو کس کی پرواہ ہے؟ ہم ایک مرتبہ تمل ناڈو سے چنئی کے ایک مدرسے میں، یعنی شہر کے ایک مدرسے کے جو اونر بھی تھے، بانی بھی وہی تھے، اور پوری پراپرٹی کے مالک بھی وہی تھے، اور بہت بڑے کیمپس میں انہوں نے ایک اسکول چلا، تو وہ ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت بڑی تڑپ سے اور بڑی تمنا سے میں نے اسکول کھولا، اللہ پاک نے باپ سے بہت کچھ میراث مجھے عطا فرمائی، سب اس میں لگا دیا، اور واقعی میں نے بھی دیکھا جا کے چنئی شہر کے اندر، اور بڑی زمین اور اس کے اوپر اچھی خوبصورت شاندار عمارت، بسیس، پارکنگ، ہر چیز کی سہولت، ساری چیزیں انہوں نے بنائی، نماز پڑھنے کی جگہ، اسی طرح کھانے کی جگہ، سب کچھ انتظامات کیے، اور سب شخصی سرمایے سے اپنا خرچ لگا کر۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا کاروبار ہے الگ سے، مجھے اس سے کچھ بھی کمانے کی خواہش نہیں ہے، میں قوم کے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، میرے بچے اصل مقصود تھے کہ میرے بچے بھی یہاں پر پڑھیں اور میرے ساتھ قوم کے بچے بھی پڑھیں، بس یہ جذبہ تھا میرا، لیکن میں جو آؤٹ پٹ اور نظریہ ثمرہ دیکھنا چاہتا ہوں مجھے مل ہی نہیں رہا، اب میں ان نتائج کو جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسا ماحول بنا ہی نہیں پا رہا ہوں اسکول کا، تو کیا کروں؟ تو انہوں نے ٹکٹ بنایا، وہ ساتھ میں لے کے گئے، وہ سب کیمپس دکھائے، سب دیکھا، سب دیکھنے، میں نے ان سے ایک بات کہی کہ دیکھیے زیادہ بڑے آدمی بھی نہیں تھے، اب تو ہو سکتا ہے عمر تھوڑی بڑھ گئی ہوگی، اب ان کی 50 سال 55 سال ہو گئی ہوگی، تب بالکل نوجوان تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کا جذبہ اچھا ہے، اور آپ کی تمنا جو ہے وہ آپ کی تمنا ہے، اور کسی بھی شخص کی شخصی تمنا ان لوگوں کے ذریعے سے پوری نہیں ہو سکتی جن کے آپ محتاج ہیں، اور وہ آپ کی تمنا سے متفق نہیں، تو کیسے آپ پورے کریں گے؟ یعنی مینجمنٹ مثال کے طور پر یہ چاہ رہا ہے کہ بچے اسلامی تربیت کے ماحول کے اندر عصری تعلیم حاصل کریں، اگر مینجمنٹ سب مل کے بھی چاہ رہے ہیں
اور سارا پیسہ اسی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لیکن اسٹاف اس نظریے سے اتفاق نہیں رکھتا تو وہ کوئی آپ کو نتیجہ نکال کے نہیں دے گا۔ تو مسئلہ یہاں پر ہے کہ آپ اسٹاف کو اپنے نظریے کا قائل کیجیے، ان کی فکری تربیت کیجیے، انہیں منوائیے کہ میں جو چاہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہونا سب کی خواہش ہونی چاہیے، یہ منوائیے۔ جب آپ کا اسٹاف، آپ کے ٹیچرز، آپ کا پرنسپل، آپ کا اسکول پورا چلانے والا جو اس کی روح ہے اور جان ہے، وہی نہیں چاہ رہا ہے کہ اسلام زندہ ہو بچوں کے اندر، تو آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے چاہنے سے اور آپ کے خرچ کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے، پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ خاص طور سے کالجز وغیرہ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ پرائمری اسکولوں کا ہے۔ پرائمری اسکول کیوں چل رہے ہیں، کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ جس کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے میرا گھر چلے، اس سے کوئی امید مت رکھیے، اس سے امید ہی ختم کر دینی چاہیے کہ وہ نسل نو کی حفاظت کرے گا۔ اور جس کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مجھے میری دنیا بھی دے، کوئی بات نہیں، بری بات نہیں ہے، لیکن میں محنت یہ ساری اس لیے کر رہا ہوں کہ قوم کے جتنے بچے میرے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، وہ صرف یہاں سے ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، میں ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ایمان بھی دینا چاہتا ہوں، میں ان کو معرفت رب بھی دینا چاہتا ہوں، میں ان کو حب رسول کی دولت بھی دینا چاہتا ہوں، میں ان کے قلوب میں قرآن کی عظمت راسخ کر دینا چاہتا ہوں، چاہے ماں باپ کا ارادہ بھی نہ ہو، چاہے پیرنٹس نے ایسا کچھ سوچا بھی نہ ہو، یہ میں صرف ان کو گفٹ میں دے دوں گا، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، ایجوکیشن بھی دے دوں گا اور یہ بھی دے دوں گا۔ تو پھر ایسا اسکول قائم کرنے والا چاہ بھی رہا ہے تو اکیلا نہیں کر سکتا۔ کب کر سکے گا؟ جبکہ اس کے پورے اسٹاف کو بٹھا کر ان کے ذہنوں میں وہ گھول دے جو وہ چاہ رہا ہے، جس کو آپ ٹریننگ کہہ لیجئے۔ ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے ایک سبجیکٹس کی، پڑھانے کی ٹریننگ ہوتی ہے، بی ایڈ ویڈ کر کے باقاعدہ نصاب ہے جو سکھایا جاتا ہے۔ ایک ٹریننگ نظریے کی ہونی چاہیے کہ مینجمنٹ چاہتا کیا ہے، اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کا بھی امتحان لینا چاہیے، جو اس میں پاس ہوتا ہے اسی کو آپ ٹیچر بنائیے، نہیں تو اس کی نیت الگ، آپ کی نیت الگ، آپ چاہ رہے ہیں کچھ اور، وہ لوگ چاہ رہے ہیں کچھ اور، تو کیسے کام چلے گا؟ بمبئی کے ایک اسکول میں میرا جانا ہوا، کوئی 25-27 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ آدمی بھی ایسا ہی، نام تو نہیں لیتا میں ان کا، وہ جو ہیں مشنری کے پڑے ہوئے تھے، پورا گھرانہ انگریزوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، لیکن بہرحال اللہ نے کس طرح ان کے دل میں بات ڈالی ہو، کیسے ان کو توفیق ہو گئی، ان کو احساس ہوا کہ ہمارے تو فکر و نظر بدل دیے گئے، ہم ایک مسلم ہو کر بھی مسلم سوچ نہیں رکھتے۔ اللہ کی توفیق سے پھر ان کے خیالات بدلے، ان کا اپنا نظریہ بدلا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میرے بچوں کو میں کسی مشنری میں نہیں پڑھاؤں گا، جو کچھ میں بھگتا ہوں بچوں کو نہیں بھگتواؤں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے جیسے مجھے سیدھی راہ دکھا دی میرے بچوں کو وہ دکھائے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، تدبیر تو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں خود ایک ایسا اسکول کھولتا ہوں جس اسکول میں میرے بچے بھی پڑھ لیں اچھے ماحول میں، ایمان و یقین کی باتوں کو سنتے سیکھتے، اور قوم کے اور بچے بھی اس بہانے پڑھ لیں۔ اس کے لیے میں خود ایک اسکول کھولوں گا۔ چند علماء سے انہوں نے مشورہ کیا،
اس وقت مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بتایا تھا علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا سرپرست بنایا، انہوں نے اپنے ادارے کا، اسکول کا سرپرست بنایا کہ دینی نگرانی آپ کیجیے ہماری، باقی سب ہم اسی لائن کے ماہر ہیں، ہم اپنا بہتر سے بہتر انتظام کریں گے۔ انہوں نے بھی بہت پیسہ خرچ کیا اور بالکل ابتدائی اسکول کھولا تھا انہوں نے۔ ایک بات انہوں نے بتائی کہ میں اخبار میں دیا کہ ایسی مسلم ٹیچرز کی ضرورت ہے جو باحجاب ہوں، باحجاب ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ 25-27 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بمبئی شہر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت سی درخواستیں آئیں، اور جب میں ان سے پوچھا کہ آپ حجاب کا کیا مطلب سمجھتے ہیں، حجاب شرعی ایسا ہوتا ہے، آپ کو حجاب کے ساتھ آنا ہوگا، حجاب کے ساتھ جانا ہوگا، یہاں بھی باحجاب تعلیم دینی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے سے مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی آتا انٹرویو دیتا حجاب کے لیے تیار نہیں ہوتا، چلے جاتے واپس۔ پھر جب انہوں نے مسلم کی شرط ہٹا دی تو عیسائی لڑکیاں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کیسے، ہم جو ہے ایک اسلامک مشنری کے طور پہ چلا رہے ہیں، ہم کو باحجاب لوگ چاہیے، ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے آپ جو شرط رکھیں ہم اس شرط کو پورا کریں گے۔ اگر آپ حجاب کی بات کر رہے ہیں تو حجاب اچھی چیز ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے دین میں بھی ہے، ہم نہیں کرتے تھے مگر اب کر رہیں گے، یہاں سے آپ جیسے ہی پابندی لگا ویسے کریں گے۔ اب ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو مسلم تو نہیں تیار ہوئے، عیسائی تیار ہیں تو ان کو ہی لے کے کریں۔ اب وہ بیچارے اتنے اس لائن کے تجربہ کار آدمی نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، بے شک جذبات بہت اچھے، بڑے نیک جذبات، ان کو رکھ لیا، ان کے تقرر کر لیے۔ وہ لوگ باقاعدہ برقعے میں آنا اور باقاعدہ جو ہے نوز پیس لگا کر کے پڑھانا کرنا سب کرتے تھے، یہ خود بھی نگرانی کرتے تھے، ہمیں بھی لے جا کے انہوں نے سب کلاسز دکھائی، بڑا اچھا سسٹم بنایا انہوں نے۔ لیکن وہ مجھے یہ بتانے لگے ایک دن پتہ چلا کہ یہ لوگ دوپہر کے وقفے میں بچوں کو کھانا کھلانا ہے سلیقے سے اور اس کے بعد آرام کرانا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ دور سے آتے ہیں، ہم بیچ میں جا بھی نہیں سکتے، ہمارے رہنے کی جگہ بتا دیجئے، اور یہ جو بچوں کے کھلانے ولانے کا کام ہے وہ ہم ہی کر لیں گے، اس کا بھی کچھ معاوضہ دے دیجئے ہم کو۔ تو ان کو تو ضرورت تھی بہرحال اس کی، انہوں نے اس پہ رکھ لیا ان لوگوں کو کہ بھئی ایکسٹرا اتنا دے دیں گے، دوپہر میں بچوں کو بھی دیکھ لو، کھلا دو اور آرام کرا دو۔ اس کھلانے اور آرام کرانے کے وقفے کے دوران میں کافی دنوں کے بعد کچھ قرائن سے ان کو پتہ چلا کہ یہ لڑکیاں مسلم بچوں کو عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہیں، باقاعدہ طور پر بچوں کو تثلیث کے عقیدے کے بارے میں کہہ رہی، چلتی پھرتی باتوں باتوں میں ان کو تثلیث کا عقیدہ، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ان کے حوالے سے ان کے بدعقیدگیاں، حضرت یسوع مسیح کو تو خیر ہم بھی مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہم بھی نبی مانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو ان کی بدعقیدگیاں ہیں وہ کسی طریقے سے، سیدہ مریم کو ہم بھی مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو ان کے غلط عقیدے ہیں وہ بچوں کے سامنے ذکر کرنا، ایسے دھیرے دھیرے صلیب کی اہمیت، کئی چیزیں کافی دنوں کے بعد انہیں چوری پکڑی گئی۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں حیران رہ گیا کہ ان لوگوں کے سب کچھ قبول کر لینے کے پیچھے اپنی مذہب کی خدمت کا جذبہ تھا، ہمارے بچوں کی خدمت کا جذبہ نہیں تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ ہماری ٹیچروں کو یہ شوق کب پیدا ہوگا
ان کے اندر کب یہ چیز پیدا ہوگی کہ بھائی ہر بہانے سے ہم اپنے بچوں کو اللہ کی توحید، نبی کی محبت، قرآن کی عظمت، آخرت کا عقیدہ، یہ کسی بھی بہانے سے بچے کو گھول کے پلا دیں، کسی بھی بہانے سے سکھا دیں، آخر ان کی ڈھٹائی اور ہمت تو دیکھیے۔ وہ ایک خالص مسلمانوں کے اپنے اسکول کے اندر جا کر اپنا تقرر کروا کے دھیرے دھیرے پیٹ میں سے پاواں نکال کے ان بچوں کو خراب کرنے کا کام شروع کرے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس ماحول میں میں پڑھ کے اپنی سوچ خراب کر لیا تھا، اپنی فکر، نظریہ، آئیڈیالوجی میری خراب ہو گئی تھی، اللہ نے بچا لی، اب میں ان سے بچوں کو بچانا چاہ رہا ہوں تو یہاں بھی آ کے یہ لوگ یہی کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے ان سب کو سسپینڈ کیا، معذرت کر دی، سب کو نکال دیا۔ اب پھر اس کے بعد وہ مجبور ہو گئے، کچھ مرد ٹیچر رکھ کر ان کے ذریعے سے پڑھائی چھوٹے بچوں کی شروع کی۔ پھر یہ اسکول کے لیے ذاتی جگہ خریدی، تعمیر کروائی۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن یہ جو دیکھی سنی بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایسے کتنے تجربے ہیں، سارا وقت تو ان تجربات میں نکل جائے گا۔ جو ذوق اہل باطل کے قلوب میں اپنی مانی ہوئی بات کو سب سے منوانے کا نظر آ رہا ہے آنکھوں کو، ملت اسلامیہ کے حق پر ہونے کے باوجود یہ ذوق نظر نہیں آتا، حالانکہ دین حق ہمارے پاس ہے، سچائی ہمارے پاس ہے۔ اہل باطل میں ایک ایسا لگتا ہے کہ ان کی اپنی ذاتی خوشی یہ ہے کہ وہ چاہے کمائیں نہ مگر ان کا دین پھیلے، یہ ان کی اپنی خوشی ہے، اور اس خوشی سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب آپ عیسائی پیچھے ہو گئے ہیں اور ہندو ٹیچرز آگے ہو گئے ہیں۔ آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں جہاں جہاں بھی یہ پڑھا رہی ہیں غیر مسلم لڑکیاں، ان کو باقاعدہ طور پر مذہبی منافرت کی ٹریننگ دی گئی ہے، باقاعدہ طور پر مسلمانوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنے کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ مسلم بچوں کی بری عادتوں کو فوکس کر کے، غلطیاں تو کوئی بھی بچے کرتے ہیں، لیکن ان کی غلطی کو فوکس کر کے ان کو ذلیل دکھانے، ان کو گھٹیا بتانے کی باقاعدہ ٹریننگیں ہوئی ہیں، اور یہ سب کچھ آ رہا ہے سامنے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر صریح شرک میں مبتلا بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ اسکول چلاتے ہیں تو آپ کے اسکول میں نہیں ہوگا، بھائی آپ تو مسلمان ہی ہیں، آپ کے پاس شرک کیسے آئے گا؟ آپ کے پاس تو نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں کے بچے جو سرکاری اسکولوں میں جا رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے جو پرائیویٹ اسکولوں میں غیر مسلموں کے جا رہے ہیں، وہاں تو ان کا راج ہے، وہاں ان کا اپنی محنت ہے، وہ تو احسان کر رہے ہیں نا بھائی، وہ احسان کر رہے ہیں۔ مجھے یاد آیا ایک پرانی بات کبھی میں پڑھا تھا کہ یورپ کی کسی یونیورسٹی میں اسلامیات کے سبجیکٹ میں ایک یہودی تفسیر کا پروفیسر تھا، اور عرب وہاں پڑھتے تھے، عرب بچے وہاں پڑھ رہے تھے، اور تفسیر کا جو پروفیسر تھا قرآن کی تفسیر کے گھنٹے کا، وہ یہودی تھا۔ تو اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھاتے ہوئے عربوں سے پوچھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی ہے، تو گویا یہودی ذلیل ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اسٹیج پر
لیکچر دینے والا استاذ عزت والا ہے یا وہاں بیٹھ کر مجھ سے استفادہ کرنے والے زیادہ عزت والے ہیں؟ تو عزت ہمیں ملی ہوئی، ذلت تو آپ کے حصے میں آئی ہے۔ تو کیسے قرآن کی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی تعویل کرنا پڑے گا۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو تعویل کرو، اور اگر نہیں تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے عزت کے اسباب ہمارے ہاتھ میں ہیں اور تم ہمارے ہاتھوں سے ذلیل ہو رہے ہو۔ یہ قرآن کا درس دے رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، مگر چونکہ قلم اس کے ہاتھ میں ہے، عہدہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے ایک سوال کے طور پہ پوچھ لیا۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسا الزام لگایا ہو کہ وہ کیس بن جائے، سوال کے طور پہ پوچھ لیا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں۔ تو یہ موقع ہے سامنے والوں کے ذہن کو بدلنے کا، شکوک کو پیدا کرنے کا۔ لیکچرر کے ہاتھ میں بھی اتنا نہیں ہے جتنا ٹیچر کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ لیکچرر کے سامنے صاحب سمجھ بچے بیٹھے ہوئے، وہ جواب دے سکتے ہیں، وہ اشکال کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ کالجوں کا ماحول تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن یہ جو معصوم بچے ہیں، اٹھو تو اٹھے، بیٹھو بیٹھو، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، باہر نکلو باہر نکلو، جو بیچارے بچے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیے۔ یہی سب سے اہم جگہ ہے اسلامی نظریے کو ٹھونسنے کا یا غیر اسلامی ذہنیت بنا دینے کا، یہی جگہ ہے۔ اور بچہ اس عمر میں اپنے گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ 7 برس تک اسلام نے ان کو کچھ زیادہ پڑھنے پڑھانے کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ یہ بات آج NEP کے اندر مرکزی حکومت نے تسلیم کی ہے کہ موجودہ دور کے سائنسدان کہتے ہیں کہ بچے 4 سال کی عمر سے تحمل علم کے لائق ہو جاتے ہیں، اس لیے مرکزی سرکار 4 سال کے بچوں کو داخلہ دینے کے لیے فریم ورک تیار کر رہی ہے، تاکہ 4 سال سے ہی ہم اپنے ہاں لے لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرپرستوں کو مروا صبیانکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو 7 سال کے ہونے کے بعد، اور سختی کرو 10 سال کے ہونے کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کم از کم 7 برس تک اپنے گھر کے ماحول میں رہیں، تو اپنے گھر کا جو سوچ ہے، جو نظریہ ہے، جو فکر ہے، جو رسومات ہیں، جو عادتیں ہیں، جو اطوار ہیں، جو اخلاق ہیں، وہ سب ان میں راسخ ہو جائیں گے۔ اور جب اپنے گھر کا اپنا دین راسخ ہو گیا، اس کے بعد پڑھنے گئے تو کچھ بھی سکھائے، وہ جو گھر میں سیکھا ہوا ہے اس کے خلاف قبول نہیں کریں گے بچے۔ مگر یہ صاحب یہاں تو بچوں کو 3 ساڑھے 3 سال سے فکر ہے، اماں بابا کو ہی فکر ہے کہ لے جا کے شریک کر دینا، لے جا کے شریک کر دینا۔ اور اسکول والے بھی چاہ رہے ہیں کہ جتنے بچے آ جائیں اچھا ہی ہے، وہ تو اسٹرینتھ کے انتظار میں کہ اسٹرینتھ بڑی ہو جائے۔ تو اس میں بچے ہمارے اسکول چلے جا رہے ہیں، اور وہاں اگر مسلمان ہیں تو سب مسلمانوں کو اسلام کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے 30 سال پہلے 35 سال پہلے ہمارے محلے کے اطراف و اکناف کے مختلف مسلم اسکولوں کو، مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں کو ذمہ داروں سے مل کر خواہش ظاہر کی تھی کہ یہاں بچوں کو تھوڑی تو دین کی تعلیم کا کوئی بندوبست کیجیے، تھوڑی سی تعلیم ہو جائے، ضروری جتنی مکتب میں ہوتی اتنا تو کر دیجئے۔ تو بہت کم لوگ راضی ہوئے، اکا دکا نے کہا ہاں مولانا کرنا چاہیے، بہت اچھی، مجھے بھی فکر ہے، میں بھی چاہ رہا ہوں۔
لیکن اکثر نے کہا کہ نہیں چلتا مول صاحب، یہ انگلش میڈیم اسکول ہے، اس میں کہاں چلتا، اس میں سب نہیں چلتا. تو وہ پہلے سے مایوس ہے. وہ خود عیسائیت کا چربا بن کر، عیسائیت کی کاپی پیسٹ بن کے اسکول کھولے، اور وہی ٹھیک نظریہ جو کرسچن مشنری کا ہے انہوں نے اپنے اسکولوں کا رکھا. اول سے لے کے آخر تک ٹھیک وہی نظریہ ان کا رہا. وہاں پڑھ کے بھی بچے ایمان اور دین اور یقین بچا نہیں سکے. آج بھی حیدرآباد میں کتنے اسکول ہیں جو بہت اسٹینڈرڈ ہیں، جن کا شہرہ ہے، لیکن مینجمنٹ وہاں دین کی بات نہیں چاہتا، دین کی بات نہیں چاہتا. انوار العلوم کالج میں ایک صاحب پرنسپل ہو کے آئے، انہوں نے مجھ سے خود بتایا کہ میں اس لیے گیا تھا اس کالج میں کہ مسلمانوں کا کالج ہے، تنخواہ چاہے کم ملے مگر ہماری قوم کے بچوں کو ہم کو ذرا اخلاق سکھائیں، دین کی باتوں کی طرف توجہ دلائیں. بدنام ہو رہا ہے مسلم کالج. تو وہ کہتے ہیں بڑی تنخواہ چھوڑ کر چھوٹی تنخواہ پر وہاں گیا. کچھ ہی دنوں کے بعد ایک پروگرام ہوتا، بچوں کے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، تو ایک پروگرام تھا. اس پروگرام میں انہوں نے، ان کی صدارت میں تھا اور جو ذمہ دار ٹیچر وغیرہ سب موجود تھے. تو کسی نے وہاں، انہوں نے کہا کہ اس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا جائے. ہمارا اپنا پروگرام ہے تو آغاز قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ میں وہ یہ بات بول کے اپنی سیٹ پہ بیٹھا. ایک سینئر ٹیچر بالکل فیشنیبل وہ اٹھ کے آئیں اور انہوں نے مائک پہ آ کے کہا کہ بھئی قرآن مجید کی تلاوت کوئی طالب علم آ کے کر دو. ہمارے پرنسپل صاحب کو 500 سال پہلے پیدا ہونا تھا، اتفاق سے دیر سے پیدا ہو گئے. نہیں، جب ٹیچرز کے ایسے خیالات ہوں گے تو ان کے زیر سایہ پڑھنے والے بچے کیا بنیں گے؟ دہریے بنیں گے، مرتد بنیں گے، ملحد بنیں گے، کیا بنیں گے بچے؟ اس لیے ٹیچرز کا ذہن اسلامی بنانا یہ پہلی بنیادی ضرورت ہے. اگر ان کا ذہن اسلامی نہیں بنتا، ان کے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے، ان کے اندر اسلامی عقیدوں کی عظمت نہیں ہے، ان کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو اعلیٰ درجے کا اخلاق سمجھنے کا یقین نہیں ہے، تو پھر ان سے ہم کیا دلوانا چاہتے ہیں؟ جو سراہی میں ہوگا وہ گلاس میں آئے گا. ہمارے بچپن میں ہمارے استاد کہتے تھے جو سراہی میں ہوگا وہ گلاس میں آئے گا. شراب ہوگی تو شراب آئے گا، پانی ہوگا تو پانی، شربت تو شربت. جو ٹیچر میں ہوگا وہی بچوں میں آئے گا. تو یہ ٹیچر ٹریننگ ایک تو ہوتی ہے ان کے سبجیکٹس کی، ان کے اپنے پیشے کی، جو ان کا پروفیشن ہے، ایک اس کی ٹریننگ ہے. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس کے جو بھی نفسیات ہیں، جو بھی اصول ہیں، سب سیکھنا چاہیے، اچھی چیز ہے. اور ایک ٹریننگ ہونی چاہیے ہمارے نظریے کی کہ ہم نے اسکول کیوں کھولا ہے، اس نظریے کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے ان کی. اس ٹریننگ کے بعد ہی وہ ہمارے مقاصد کو نکال کے دے سکتے ہیں. نہیں تو ہم کچھ چاہ رہے ہیں، وہ کچھ چاہ رہے ہیں، یہ کشاکش چلتی رہے گی. بلکہ الٹا جا کے کلاسوں میں ایسے تبصرے کریں گے جس میں وہ مینجمنٹ کو الو بیوقوف بتائیں گے، ایسے تبصرے کریں گے. کیونکہ ہاتھ میں کلاس ان کے ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹیچر کے ہی ہاتھ میں ہے پوری کلاس. اور بچے جو تعظیم اپنے استاذ کی کرتے ہیں وہ تعظیم کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کی نہیں کرتے، کسی کی بھی نہیں کرتے. میں اپنے مدرسے کی بات بتاؤں، سب بچے دین پڑھنے والے ہیں. یوں ظاہر کہ بھئی ناظم صاحب ہیں تو بدتمیزی گستاخی تو کچھ بھی نہیں کرتے، نظر آئیں تو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں بس. لیکن میں چونکہ ان سے تدریسی طور پر رابطہ نہیں رکھتا،
ان کے قلوب میں جو محبت ان کے اساتذہ کی ہے وہ ہماری نہیں ہوتی. یہ فطرت ہے، اب اس پر کوئی شکایت بھی نہیں ہے، یہ فطری بات ہے. ہم بھی جب پڑھتے تھے تو استادوں سے جو محبت تھی مینجمنٹ سے وہ نہیں تھی، انتظامیہ سے وہ نہیں تھی جو استاذوں تھے، کیونکہ استاد سے علم آ رہا ہے. اس احسان کے عوض عبد الاحسان بنتا ہی ہے، انسان جھکتا ہی ہے ان کے سامنے. یہاں تک کہ کبھی ہم کو بعض چیزیں طلباء کو کہنے کی سمجھ میں آتی ہیں تو استاذوں سے کہلواتے ہیں، تاکہ ان کے بولنے سے زیادہ ان کے دل میں اہمیت پیدا ہوگی اور عمل کا شوق پیدا ہوگا. اور اسی وجہ سے چونکہ سب دین پسند لوگ ہیں، اسی وجہ سے میں خود بھی ایک کتاب پڑھاتا ہوں. پہلے 5 پڑھاتا تھا، پھر 3 پڑھاتا تھا، پھر 2 پڑھاتا، اب تو چند سال سے صرف ایک کتاب پڑھاتا ہوں. وہ اسی لیے پڑھاتا ہوں کہ طلباء استاذ مانیں، اور جو ہم اچھی باتیں ان کو سامنے رکھیں گے ان کو قبول کریں بچے. ورنہ تو میں مارے پھرتا ہوں. اب 1 بجے گاڑی میں بیٹھا، یہاں مغرب سے پہلے پہنچا، اور ہم تو باہر ہی رہتے ہیں. اس کے باوجود بھی ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ استاذی شاگردی کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ نہ ہو تو اطاعت و فرما برداری بھی نہیں پیدا ہوتی. اس لیے ٹیچر کا منصب بہت بڑا ہے. ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اساتذہ کو کہ آپ لوگ تو بے تاج کے بادشاہ ہیں. تاج تو نہیں ہے، بادشاہ ہو. جتنے سامنے بیٹھنے والے ہیں وہ سب بادشاہوں کی طرح آپ سے ڈرتے بھی ہیں، آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، آپ کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. تو استاذ، اسی لیے پرانے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ استاذ گیری یعنی پڑھانا لکھانا مقدس پیشہ ہے. مقدس پیشہ لکھا ہوا ہے پرانی کتابوں میں، کہ بہت ہی عزت مآب خدمت ہے. تو بچوں کی نسل نو کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی، یہ عنوان ہے. تو میں آپ کو یہ سب باتیں اسی پس منظر میں بتا رہا ہوں. یہ حفاظت اب ماں باپ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے تو ماں باپ کو آتا نہیں ہے. خود ہی ماں کو نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. ماں ایمان ہے، بس اللہ پہ ایمان ہے، رسول پہ ایمان ہے، قرآن پہ بھی ایمان ہے. لیکن یہ سب چیزیں ہے کیا معلوم ہے ماؤں کو؟ نہیں معلوم ہے. اتفاق سے بہت سے گھروں میں باپ کو بھی نہیں معلوم ہے. تو ابا کو معلوم نہ امی کو معلوم، تو یہ بچہ جو ہے اب کہاں جائے؟ ایک یہ مجبوری ہے کہ والدین خود دین بچانا نہیں جانتے، اپنا دین نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے بچوں کا دین کیا بچائیں گے؟ ایک یہ مجبوری ہے. دوسری مجبوری یہ کہ کچھ گھرانے ماشاءاللہ باشعور لوگوں کے ہیں، سمجھدار لوگوں کے ہیں، انہیں دین کا احساس بھی ہے، دین کی معلومات بھی ہیں، ماں کو بھی ہے، باپ کو بھی ہے، اچھا گھرانہ ہے. تب بھی بچے کو تو آپ نے 4 سال سے لے جا کے اسکول میں دے دیا ہے، تو اب کب سکھائیں گے؟ سکھانے کے لیے بچہ ہے ہی نہیں ہمارے گود میں. ہم نے گود خالی کر دیا، اس کو لے جا کے ٹیچر کے گود میں ڈال دیا، وہیں لے جا کے. اب جب بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جو ٹیچر پڑھا رہی ہے، اس کے جو سوچ ہے، آپ کا بچہ اسی سوچ کا شکار ہو گیا. وہ نہیں ہو گیا، آپ نے کر دیا شکار لے جا کے. آپ نے دیکھا کیا؟ ہم نے ایک مرتبہ اسکول قائم کیا تھا، تو کچھ لوگ آتے تھے، ابھی داخلوں سے پہلے ملتے تھے، تو ہمارا انٹرویو لیتے تھے، بہت سی باتیں پوچھتے تھے، یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، پوچھتے تھے. ایک بات ایک بڑے پڑھے لکھے قابل آدمی نے ہم سے یہ پوچھی کہ آپ لوگ اسکول تو کھول رہے ہیں، آپ کے پاس اب بجٹ کتنا ہے؟ تو ہمیں تھوڑا برا بھی لگا، غصہ ہے، ہمارے پیسے سے ان کو کیا لینا دینا ہے. لیکن وہ تھوڑی دیر میں سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا آپ برا مت مانیے،
میں میری ضرورت کا ہی سوال کر رہا ہوں، آپ کے پیسے جاننا نہیں چاہتا میں میری ضرورت کا سوال کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسکول اب کھلنے جا رہا ہے اور یہ نیا پہلا سال ہے اور اتنی جلدی اخراجات تو نکلتے نہیں ہیں بچوں کے ذریعے سے، تو آپ کتنے سال تک چلانے کا اماؤنٹ لے کے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ میرا بچے کو شریک کر رہا ہوں میں، آپ 1.5 سال کے بعد ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بھئی ہم نہیں چلا سکتے کر کے بند کر دیں گے تو میرے بچے کی زندگی خراب ہوگی۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، آپ کتنے برس تک اگر بچوں سے فیس نہ آئے تو بھی چلا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بھئی ہم نے اس پر غور کیا ہے، بعض لوگوں نے ہم کو جاننے والوں نے بتایا کہ کم از کم 3 برس اپنا خرچ کر کے چلانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو ہم اس تیاری میں تو ہیں کہ 3 سال تک تو ہم کسی وجہ سے روکیں گے نہیں، مالیہ کی وجہ سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو خیر وہ مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا کہ معاف کیجئے، یہ سب چیزیں ہمارے اپنے بچوں کے فیوچر کے حساب سے ہم کو تیقن حاصل کرنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمیں بھی ایک تجربہ ہوا، میں آپ کو قصہ اس لیے نہیں سنایا کہ ایسے لوگ پوچھتے ہیں، پوچھ لینا بھی چاہیے جب یہ ایک اہم چیز ہے، تو میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہر چیز پوچھا جا کر اسکول میں، لیکن یہ بھی پوچھا کہ ہمارے بچوں کو ایمان سکھایا جائے گا، ٹیچروں کو مذہبی ذہنیت ہے کہ نہیں ہے، یہ ٹیچرز اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، یہ بھی سوال کرتے ہیں۔ اس کی کس کو ضرورت ہے؟ جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو جس کی ضرورت ہے وہ مل رہا ہے، اور جس کی ضرورت نہیں ہے وہ کھو رہے ہیں، اس کا نقصان کر لے رہے ہیں۔ انسان کو ضرورت جو ہے، کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ جب ماؤں نے تربیت چھوڑ دی تو پرائمری سیکشن قائم کرنا پڑا، تو یہ ضرورت تھی اور یہ ایجاد ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بچے نیک بنتے ہیں یا برے بنتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اخلاق اسلامی ہیں یا غیر اسلامی ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عقیدہ جس کو کہتے ہیں میرے بچوں کو یہ اسکول سکھائے گا کہ نہیں سکھائے گا، نماز ان کی صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے بچوں کا ایجوکیشن چاہیے، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن چاہیے۔ تو جو آدمی جس چیز کا طالب ہے اسی کو فوکس کرے گا، اسی کو ٹارگٹ کرے گا، اسی کو اپنے ذہن میں رکھے گا، اور یہ سب چیزوں کے بارے میں تو دھیان میں بھی نہیں ہے، خیال میں بھی نہیں ہے اپنے بچوں کے دین ایمان کی بات۔ تو ایسے ماں باپ کیسے نسل نو کی حفاظت کریں گے، اور ایسے اسکول والے کیسے نسل نو کی حفاظت کریں گے؟ نسل نو کا مطلب ان کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے، اس پر آپ غور کریں۔ ایک بیٹھک ایسی ہونی چاہیے جس میں سورسز پر غور کیا جائے، ہم تبدیلی لائیں تو کیا کر کے لا سکتے ہیں۔ اگر کچھ کامیاب اسکول اس سلسلے میں چل رہے ہیں جو اچھی تعلیم، معیاری تعلیم دیتے ہوئے انگریزی میڈیم کی، اسٹیٹ سلیبس یا سینٹرل سلیبس جو بھی آپ کو پسند ہے، اس کی معیاری تعلیم دیتے ہوئے آنے والے بچوں کے ایمان و یقین، معرفت رب، حب رسول، عظمت قرآن اور عقید آخرت ان کے اندر پیدا کر رہے ہیں، اگر ایسے اسکول ہیں تو ان کے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، وہ کیسے کامیاب ہوئے اور انہوں نے کیا سسٹم اختیار کیا، اس پہ غور ہونا چاہیے۔ سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس وقت ملک میں جو تعلیمی نظام کی سفارش کی گئی ہے، اگرچہ کہ تمام ریاستوں میں نافذ ابھی نہیں ہے، بعض ریاستوں میں نافذ ہو چکا ہے، بعض میں ابھی نہیں ہے، ریاستوں کو کچھ اس میں اختیارات بھی ہیں رد و بدل کے، لیکن وہ محدود اختیارات ہیں۔ اس کی جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ملک کے تمام بچوں کی آئیڈیالوجی، ذہنیت، وہ
ہندوانہ تہذیب سے رنگ جائے اور آراستہ ہو جائے۔ اب وہ ہندو مذہب کی بات تو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کی سفارش نہیں کیے ہیں تعلیم میں، ہم ہندو مذہب کی بھی وکالت نہیں کر رہے ہیں، ہم نے سیکولر ایجوکیشن سسٹم بنایا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں وہ ہمارا مذہب نہیں، وہ بھارت کا کلچر ہے۔ آپ بھی بھارتی ہیں، ہم بھی بھارتی ہیں، مسلم کا بچہ بھی بھارتی ہے، عیسائی کا بچہ بھی بھارتی ہے، سکھ کا بچہ بھی بھارتی ہے، سب بھارت کے ہیں نا۔ جب سب بھارت کے ہیں تو بھارتیہ کلچر تو سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے اور سب کو مل کر سیکھنا چاہیے، بس ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بھگوت گیتا کیوں پڑھائی جاتی؟ بھگوت گیتا مذہب کی کتاب نہیں ہے، وہ کسی دھرم کی وکالت نہیں کرتی۔ بھگوت گیتا اخلاقیات کی کتاب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کا ہر بچہ اخلاق مند ہو، اس لیے اس کو رکھا ہے ہم نے نصاب کے اندر۔ پھر وہ ساورکر کی ہسٹری کیوں پڑھانا چاہیے؟ کیا وہ بھارت کے گرو ہیں، بابائے قوم ہیں؟ تو نہیں، بابائے قوم تو نہیں ہے، وہ محب وطن ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کا ہر بچہ وطن سے محبت کرنا ان کو دیکھ کر سیکھ لے۔ یہ سارے جوابات جو میں آپ کو بول رہا ہوں نا، الٹپ نہیں ہے، یہ کرناٹک کی وزارت تعلیم میں ایجوکیشن منسٹر نے جوابات دیے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے اعتراض پر یہ جوابات دیے ہیں۔ تو یہ جوابات ہیں ان کے۔ اب آپ اس کو سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری مذہبی آزادی کے خلاف ہے، ہم کورٹ جائیں گے۔ کورٹ کیا بولے گا؟ کورٹ بولے گا بھائی وہ مذہب نہیں ہے، وہ کلچر ہے، آپ کو کلچر سے کیا شکایت ہے؟ آپ کیا پاکستانی کلچر میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا عربی کلچر میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو بھارت کا کلچر کیوں نہیں پسند ہے؟ کورٹ بھی یہی پوچھے گا آپ سے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کورٹ کیسے کیسے سوالات کر رہا ہے، یہ بھی کرے گا آپ سے۔ اس لیے میرے دوستو، اس ملک کے موجودہ حالات میں فی الحال 3 جگہوں پر ایمان کی نسل نو کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ایک اپنے گھر میں، ایک خدا کے گھر میں، اور ایک فی الحال اسکولوں میں، پرائمری اسکولوں میں۔ کب تک وہ تیسرا سورس چلے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بھی کبھی ختم ہی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب بی جے پی کی حکومت کرناٹک میں تھی تو یہ بھی ہدایت نامہ تعلیم سے جاری ہوا تھا، تعلیمات سے، کہ کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں ایکسٹرا ایکٹیویٹی کے نام پر مذہب نہیں پڑھایا جا سکتا۔ یعنی نورانی قاعدہ، کلمے، حدیثیں جو اسکولوں میں اپنے طور پہ پڑھا لیتے ہیں، مسلم بچے ٹھہر جاتے ہیں اور ان کو پڑھا دیتے ہیں بعض جگہوں پر، وہ بھی اسکول کی بلڈنگ میں نہیں کر سکتے، کیونکہ باہر جا کے کر لینا ہوگا آپ کو، مسجد میں کر لو، اپنے گھر میں کر لو، ہم کو اعتراض نہیں ہے، اسکول بلڈنگ میں نہیں کر سکتے۔ تو ابھی فی الحال تو ہے یہ تیسرا ذریعہ، لیکن ہو سکتا ہے یہ تیسرا بھی ختم ہو جائے تو آپ کے پاس 2 ہی جگہ ہیں جہاں خدا کا نام لے سکتے ہیں، ایک اللہ کا گھر ہے اور آپ کا اپنا گھر۔ اگر چاہتے ہیں کہ اگلی نسل کا دین، ایمان، عقیدہ، توحید، حب رسول محفوظ رہے، اپنے گھر کو ایمان والا ماحول بناؤ، اپنے گھر میں ایمان والا ماحول بناؤ۔ ابھی تو خدا کے گھروں کا بھی حال یہ ہے کہ اگر علماء وہاں پر بچوں کو لے کے کچھ ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے ہیں تو کمیٹیوں سے اجازت نہیں ہے، متولیوں کو شکایت ہے، ان کے سمجھ میں آنے میں ابھی 50 سال اور باقی ہیں۔ تو شاید خدا کے گھر بھی نہیں ملیں گے ہم کو، اپنا ہی گھر ہے، اپنے ہی گھر کے اندر کریے آپ کام، اور اپنے گھر میں اپنے بچے ہیں، ان کو ایمان سکھائیے، ان کو دین سکھائیے، ان کو عظمت قرآن سکھائیے، ان کا امتحان لیجئے، ان کو واقعات و قصص سے ان کے دل کے اندر یہ بات بٹھا دیجئے۔ اب بار بار دیکھیے میرا بچہ ایمان پہ ہے کہ نہیں،
بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ہو گیا بلکہ وہ مولانا نے کہا تھا کہ 7:15 تک کر سکتے ہیں، تو 5 منٹ باقی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو کچھ صحابہ نظر آئے۔ صحابہ جو بھی تھے صحابہ ہی تھے، پورا مدینہ تو مسلمانوں کا شہر تھا، باہر نکلتے تو ان کے اصحاب ہی ان کو نظر آتے۔ باہر آئے، کچھ مسلمان کھڑے ہوئے تھے، حضور نے ان کو سلام کیا۔ ہمیشہ سلام میں پہل نبی کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ حضور نے پوچھا کیف اصبحتم؟ بولے بھائی خیر خیریت، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ سلام کے بعد، تحیہ کے بعد ہر قوم میں خیریت پوچھنے کا رواج ہوتا ہے، عربوں میں بھی تھا۔ کیف اصبحتم مطلب کیسے گزر بسر ہو رہی، کیا حال چال، ٹھیک ٹھاک؟ تو انہوں نے کہا اصبحنا مؤمنین باللہ تعالی، الحمدللہ ایمان والی زندگی گزار رہے، اللہ پر ایمان ہے۔ بس ان کے نزدیک ایمان کی سلامتی ہر نعمت کی سلامتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا اصبحنا مؤمنین باللہ تعالی، ایمان کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بات اس پہ ختم نہیں ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وما امارۃ ایمانکم، آپ لوگوں کے ایمان کی علامت کیا ہے؟ کیسے بولے کہ ہم ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم مومن ہیں، مومن ہیں تو کس ثبوت پر بول رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نصبر علی البلاء نشکر علی الرخاء ونرضى بالقضاء، ہم بلاؤں پہ صبر کرتے ہیں، نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، قضاء الہی سے، تقدیر خداوندی سے ہمیشہ راضی رہتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو حضور نے فرمایا انتم المؤمنون حقا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم واقعی تم ایمان والے ہو۔ تو دیکھیے تربیت میں یہ ہوتا ہے کہ جو سکھا رہے ہیں وہ سیکھ گئے یا نہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ گھر میں ماحول بنائیے۔ میرے خیال میں اب ہندوستان کے اندر اپنے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے اپنے بچوں کو مومن بنانے کی، اپنے بچوں کو مسلم بنانے کی، اپنے بچوں کو محسن اور اچھے اخلاق والا بنانے کی، اپنے بچوں کی اللہ رسول سے رشتے کو مضبوط کرنے کی، عقیدہ آخرت اور خوف خدا پیدا کرنے کی، خشیت الہی پیدا کرنے کی، اپنے بچوں میں اللہ کی محبت اور نبی کی محبت گھول کے پلا دینے کی۔ کوئی اس سے محفوظ، مضبوط اور یقینی جگہ مجھے نظر نہیں آتی۔ مکاتب بھی چل رہے ہیں، جیسے چل رہے ہیں وہ غنیمت ہیں، مگر پھر بھی اس سے اچھا مقام اپنا گھر ہے۔ اگر اپنے گھر میں یہ کام نہیں ہو سک رہا ہے تو پھر اپنے بچوں کی طرف سے آپ سوچ لیجئے کہ جب میں ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کو مومن نہیں بنا سکتا تو پھر دوسرے سے کیا امید کروں کہ مکتب کا ملا بنائے گا یا اسکول کی ٹیچر بنائے گی۔ ان سے توقع کرنے سے پہلے اپنے سے سوال کر لو کہ میں بچا سکتا ہوں یا نہیں بچا سکتا ہوں۔ اللہ پاک تمام والدین کو احساس نصیب فرمائے، اولاد کی نعمت کو کیسے ہم بچائیں اور اولاد کی نعمت کو کیسے اپنے پیچھے مومن کامل چھوڑ کے جائیں، اس کی فکر ہر سرپرست کو اللہ عطا فرمائے، اور جن کے ہاں بچے پڑھتے ہیں ان ذمہ داروں کو بھی اللہ پاک اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔